قاصر کہاں کہاں ہو تم؟ دادا جان نے اسے پکارا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں اترتا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جی دادا جان بولے۔ وہ دراز قد کا مالک تھا، اس کی بھوری آنکھیں کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ تم مہک کو باہر جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی نا۔ مہک قاصر خان کی چچا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ بچپن میں ہی اس کی منگنی کر دی گئی تھی، اور قاصر خان اس پر بہت ساری پابندیاں عائد کر رہا تھا۔ اگر وہاں پر صرف اس کی دوستیں ہوتی تو میں کبھی بھی اسے منع نہ کرتا۔ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر لڑکوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور مجھے مہک کا یوں لڑکوں کے بیچ جانا نہیں پسند۔ یہ بات میں 1000 بار اسے بول چکا ہوں، لیکن وہ ہے جس نے میری کوئی بھی بات نہ ماننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ قاصر خان کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا، جسے دیکھ کر کونے سے جھانکتی مہک کا موڈ خراب ہوا تھا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی قاصر اسے کبھی نہیں جانے دے گا۔ لیکن اتنی پابندیاں درست نہیں ہیں، ایسے تو وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ دادا جان نے اسے اپنی رائے دی۔ وہ قاصر خان کی منگ ہے جسے دور جانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ باقی رہی بات پابندیوں کی، تو میں نے کہاں لگائی ہے اس پر؟ وہ جب چاہے اپنی دوستوں کو گھر پر بلا سکتی ہے، اور پھر ہر سنڈے میں لے تو جاتا ہوں اسے گھمانے کی اس کے دوستوں کے ساتھ۔ باقی اس کا یوں اکیلے باہر جانا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ اس کی بات سنتے ہی دادا جان بس چپ کر گئے۔ وہ بحث میں اپنے پوتے سے نہیں جیت سکتے تھے۔ قاصر پہلے باہر کی جانب جا رہا تھا، لیکن پھر کچھ یاد آتے ہی واپس آیا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر آتے ہی سامنے والے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر مہک رونی صورت بنائے موبائل پر کسی سے بات کری تھی۔ شاید اس کی دوست تھی فضا۔ فون بند کرو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہک منہ پھیر کر بیٹھ گئی، اور اس کا یوں منہ پھیر کر بیٹھنا قاصر خان کے غصے کو ہوا دے گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور موبائل چھین کر نیچے پٹک دیا۔ تمہیں کتنی بار میں نے سمجھایا ہے کہ مجھ سے منہ نہ پھرا کر، تمہیں میری کوئی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کا بازو زور سے پکڑے کھڑا تھا۔ چھوڑی میرا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو مجھ پر جگہ جگہ روکنے والی؟ اب تو میں ضرور جاؤں گی۔ وہ بھی ضدی انداز بولی۔ اچھا پھر میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو اس کمرے سے باہر۔ قاصر خان نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور خود کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرنے لگا۔ قاصر خان بہت برا کروں گی میں تمہارے ساتھ، کھولو دروازہ، کھولو دروازہ۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ یہی تمہاری سزا ہے مجھ سے ضد کرنے کی، سمجھی؟ اب رہو اندر۔ قاصر خان مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دادا جان نے کس ظالم سے میرا رشتہ کر دیا جو مجھے سانس نہیں لینے دیتا۔ وہ غصے سے چلاتی کمرے کے سامان نیچے پھینک رہی تھی۔ یہی طریقہ تھا اسے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کا۔ قاصر خان آفس آئے تو اس کے دماغ میں مہک کے لفظ آئے تھے۔ وہ اس سے ضد کا مقابلہ کر رہی تھی جس میں شاید وہ کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ ایک دبلی پتلی سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ قاصر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ کیسے انسان ہے، جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ لڑکی منہ بگاڑتی ہوئی اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ قاصر کبھی بھی کسی لڑکی سے یوں باتیں نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی تھی۔ ایک مہک ہی تھی جو اس کی مانگ تھی، بس وہ بھی گھر والوں کی ہی مرضی تھی۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس کے آفس کی لڑکیاں اسے پسند کرتی تھیں، جو ہر بہانے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن ہر بار وہ انہیں ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر قاصر کے ہاتھ کی مٹھی بھیج گئی۔ اس نے فون کان سے لگایا، مقابل بغیر کچھ وقت لگائے ہی شروع ہو گیا۔ قاصر خان، کیا حال ہے؟ بہت دنوں سے بات نہیں ہوئی تم سے، تو سوچا آج ایک ضروری بات کر لوں۔ کیا پتا تم بھول نہ گئے ہو؟ مقابل کا لہجہ کافی خوش مزاج تھا۔ تم جیسے لوگوں کو میں کبھی یاد بھی رکھتا تو بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاصر کی چین ہاتھ میں گھما رہا تھا، اس کی شخصیت کا اور اس کا روب ظاہر کر رہی تھی۔ خیر، میں تمہاری کسی بھی بات کا برا نہیں مانتا، بس ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ اصل میں کراچی آیا ہوں، کل تمہارے گھر آؤں گا اپنی کزن سے ملنے۔ مہک احمد کی پھپھو کی بیٹی تھی جس کی وہ ابھی بات کر رہا تھا۔ احمد کی بات سنتے قاصر کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ بس یہ مہک کا خیال آیا تھا، وہ تو صبح سے کمرے میں بند ہو گئی، اور وہ زیادہ وقت بند جگہوں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے اٹھتا، اسے جلدی سے گھر پہنچ کر مہک کو کمرے سے باہر لانا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں تھی کہ وہ قاصر کے کام میں دخل دے۔ وہ اسی تیزی سے پارکنگ میں آیا تھا اور گاڑی کو جہاز کی رفتار میں خان حویلی کی طرف بڑھا گیا۔ اس بند میں کمرے میں مہک بے ہوش کی حالت میں نیچے پڑی تھی۔ بچپن سے ہی اسے بند جگہوں سے ڈر لگتا تھا، اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی وہ ظالم انسان اسے بند کر گیا تھا۔ وہ اپنی ضد کے آڑے کسی کی نہیں سنتا تھا۔
جب وہ گھر آیا تو سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے. وہ سب کو نظر انداز کرتا سیدھا اندر کی جانا بڑھا تھا. اسے یوں بھاگتا دیکھ کر باقی سب بھی پریشان ہو کر اس کے پیچھے گئے تھے. اس نے جلدی سے دروازہ کا لاک کھولا اور اندر پیر رکھتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا. مہک کو بے ہوش دیکھ کر اسے اپنی ضد سے نفرت ہوئی تھی. وہ جلدی سے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر لٹانے لگا. کیا ہوا مہک کو قاصر؟ قاصر کی امی نے پوچھا تھا. مہک کی ماں باپ کی وفات ہو چکی تھی آج سے 10 سال پہلے، لیکن وہ اپنے ننیال کے پاس نہیں گئی تھی. اسے یہاں پر پیار ملتا تھا سوائے اس ایک شخص کے، وہ ظالم انسان. سائم جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو، اس نے اپنے بھائی سے کہا اور خود مہک کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھوں پر مالش کرنے لگا جو کہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے. لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ کوئی کچھ تو بتائیں. وہ امی آج صبح ہی میری اور مہک کی لڑائی ہو گئی تھی جس وجہ سے مجھے غصہ آ گیا اور میں اپنی ضد میں اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا. یہ جانتے ہوئے بھی اسے پرابلم ہے. اس کا لہجہ شرمناک تھا. قاصر، تم ہر بار اس بچی کو دکھ دیتے ہو، ہر بار اس کا دل دکھاتے ہو. تم کبھی خود کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو. فرزانہ بیگم غصے سے چلائی تھی. تب تک ڈاکٹر آ گئے تھے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مہک کو بند جگہوں سے دم گھٹتا ہے، تو آپ لوگ اس کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ وہ ان کے فیملی ڈاکٹر تھے. اس کی حالت میں سدھار نہیں آ رہا. یہ دیکھ کر قاصر کو غصہ آیا تھا. وہ ڈاکٹر کے پاس آیا. کیا ہوا مہک کو؟ کب تک ہوش آئے گا اسے؟ میں نے انجیکشن دے دیا ہے انہیں، بس آپ دعا کریں جلدی ہوش آ جائے. باقی اس حالت کی وجہ اب ان کے جسم میں کمزوری رہے گی. آپ لوگوں کو کافی حد تک ان کا خیال رکھنا ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب. قاصر نے ایک نظر بے ہوش پڑی مہک کو دیکھا جو کتنی معصوم لگ رہی تھی. سائم، تم ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ کر آؤ. آپ لوگ بھی جائیں، میں یہیں ہوں، اس نے سب سے کہا اور خود مہک کے قریب آ کر بیٹھ گیا. وہ آہستہ آہستہ مہک کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا. کیوں کرتی ہو اتنی ضد جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے؟ تم تو جانتی ہو نا میں غصے کا بہت برا ہوں. وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا. چلو اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں گھمانے لے چلوں گا. وہ اس کی پیشانی چومتا کمرے سے باہر نکل آیا. اب جا کر اسے احمد کی بات یاد آئی تھی. وہ کل آ رہا تھا. بن بلائے مہمان اتنی بے عزتی کے بعد بھی وہ ہر دفعہ آ جاتا تھا کیونکہ وہ مہک کو پسند کرتا تھا. اس کے علاوہ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ قاصر کو جیلس کرنا چاہتا تھا جس میں اسے کافی مزہ آتا تھا. ہیلو باسط، کل احمد نام کا کوئی بھی لڑکا ہمارے گھر داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ زمینداری تمہاری ہے، سمجھے؟ آج تم ڈیوٹی پر نہیں آئے لیکن کل سویرے ہی آ جانا. وہ فون کر کے گھر کے چوکیدار سے بات کر رہا تھا. جی صاحب، آج میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی، انشاءاللہ کل خیریت سے آ جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. وہ فون جیب میں رکھتا اپنے کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر اس کی تھکن کا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا. تھکن کے ساتھ اسے مہک کی فکر نے بھی نڈھال کر دیا تھا. وہ چاہے جتنا بولے کہ وہ مہک سے محبت نہیں کرتا، لیکن سچ تو یہی ہے قاصر خان کی سانسیں اسے دیکھ کر ہی چلتی ہیں. فرزانہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی. قاصر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے. جی امی بولیں. وہ اپنی واچ اتار رہا تھا. تم اپنی سختی کو کم کر دو مہک پر، وہ بہت معصوم بچی ہے. ہر وقت تمہارا اس پر غصہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ اسے سمجھا رہی تھی. جی امی، وہ اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے بس ٹھیک ہے کہہ دیا اور خود واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا. بھابھی نے یہ زمینداری مجھے دی تھی. انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنی بیٹی میرے حوالے کی تھی. میں اسے ہر دکھ سے بچانا چاہتی ہوں. وہ دل میں ہی خود سے سوچ کر کمرے سے چلی گئی. ٹھیک 2 گھنٹے بعد مہک کو ہوش آ گیا تھا. وہ کمزوری کی وجہ سے اٹھ کر نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے قاصر اس کا کھانا لے کر اس کے کمرے میں آیا تھا. مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے. مہک منہ پر ہاتھ رکھتی بولی. وہ مکمل سونے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ تمہیں بھوک ہے یا نہیں، تمہیں کھانا کھانا ہی ہوگا، ایسے تم اور کمزور ہو جاؤ گی. وہ بغیر اس کی بات کا نوٹس لیے اس کے پاس بیٹھا اور اسے اٹھانے لگا. میں خود سے اٹھ سکتی ہوں. اس نے قاصر کا ہاتھ پیچھے کیا جس سے قاصر کو غصہ آنے لگا، لیکن وہ گہرا سانس لیتا خود کو نارمل کر گیا. وہ اس کی طبیعت کا لحاظ کر رہا تھا. وہ بمشکل ہی اٹھ کر بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. قاصر نے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا. میرے ہاتھ سلامت ہے، میں خود کھا لوں گی، تمہاری ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ضدی تھی. قاصر خان کو کسی کی بات سنا کہاں گوارا تھا. اس نے اسے ٹھوڑی سے پکڑ کر نوالا اس کے منہ میں ڈالا. چپ کر کے کھاؤ، میرا دماغ گرم خود کرتی ہو پھر الزام مجھ پر لگا دیتی ہو کہ میں بہت غصہ کرتا ہوں. کتنا پاگل انسان تھا. وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی. وہ اسے زبردستی کھانا کھلاتا، ساتھ میں دوائی دیتا، خود وہاں سے چلا گیا. اگلی صبح جب وہ اٹھا تو مہک گھر پر نہیں تھی. امی، مہک کہاں گئے؟ وہ تو بیٹا یونیورسٹی گئی ہے، آج تم کافی دیر سے اٹھے ہو. جی امی، بس وہ نیند آ گئی تھی. اور مہک آج یونیورسٹی کیوں گئی؟ اسے تو آرام کرنا چاہیے تھا، اس کی طبیعت اتنی خراب تھی، کیا ضرورت تھی کہیں جانے کی؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا. بیٹا وہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے گھر سے باہر رہنا ہی چنا. ان کی بات سن کر قاصر خان کو عجیب سا فیل ہوا تھا.
لیکن وہ اپنے تاثرات چھپانے میں ماہر تھا۔ خیر امی جان، میرے لیے ناشتہ تیار کروائیں، مجھے آج ایک بہت ضروری میٹنگ سے باہر جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تک تم تیار ہو جاؤ میں ناشتہ تیار کرواتی ہوں۔ وہ ان کی بات سنتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اللہ تم دونوں کو سمجھ دے۔ وہ مہک اور قاصر کے لیے دعا کرنے لگی۔ وہ اپنا موڈ فریش کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے قاصر پر پڑی اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ قاصر کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وہ غصے سے لال ہوتی قاصر کے ٹیبل تک آئی تھی۔ قاصر صاحب، خود آپ لڑکیوں سے چھپ کر ملتے ہیں اور ہم سب پر اتنی سختیاں۔ شٹ اپ، جو منہ آتا ہے بکواس کرتی ہو۔ قاصر خان اپنی بزنس پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کے لیے آیا جب وہ یوں نہیں اس کے وہاں بات آئی تھی۔ اسے قاصر کا سختی کرنا زہر لگتا تھا۔ آج اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر غصے میں بغیر سوچے سمجھے اس پر الزام لگا بیٹھی، جس کی قیمت اسے بہت بھاری چکانی تھی۔ دھمکی دیتی گھر جا کے دادا کو سب بتا دیا۔ وہ اس کی بچپن کی مانگ تھی۔ گھر میں دادا کی خوب بحث ہوئی، جس پر اس نے فوراً نکاح کی شرط رکھی۔ اب صحیح معنوں میں اس کی آسان خطا ہوئے تھے۔ بہت شکریہ دادا جی، اب بتاتا تمہیں کس کے ساتھ تھا میں۔ وہ اسے رخصت کراتا اسے فارم ہاؤس لے آیا۔ وہ خوف سے پیچھے ہوئی کہ قاصر نے اسے کھینچ کر دیوار سے لگایا تھا۔ کیا لگا تھا تمہیں؟ تم مجھ سے سب کے سامنے اتنی بدتمیزی کرو گی اور میں چپ کر جاؤں گا؟ اب بھگتو اپنے کیے کی سزا۔ وہ اسے دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے نفرت ہے قاصر خان تم سے۔ شادی میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے تم سے۔ وہ رونے لگی تھی، اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر قاصر کا دل دکھا تھا، لیکن اسے آج کی ایک بات نہیں بھولی تھی جو ریسٹورینٹ میں ہوا تھا۔ وہ اپنے ناخن اس کے بازو میں گاڑ رہا تھا، جس سے اسے جلن ہونے لگی تھی، لیکن اس بار وہ روتے ہوئے اسے دھکا دیتی کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ رکو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ قاصر خان گرایا تھا، لیکن مہک بس بھاگتی چلی گئی تھی۔ جب اب اس شخص سے دور جانا تھا، وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ مین گیٹ پر پہنچی تو ایک پل میں ہی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھ سے کبھی تم جیت نہیں سکتی۔ وہ اس کے کندھوں پر مکے مارتی خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قاصر کی گریف سخت تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پر پٹک دیا۔ دیکھو، اگر تم میری بات مانو گی تو خوش ہوگی، ورنہ تم مجھے جانتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا خوف آتا تھا۔ مہک بس رخ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس۔ قاصر اسے بیڈ پر چھوڑتا خود وہاں موجود صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ مہک نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی اور پھر رونے لگی۔ کیسی زندگی ہے میری، جس میں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ صبح ہوتے ہی فارم ہاؤس میں کوئی بلیک گلاسز لگائے داخل ہوا تھا۔ یقیناً وہ احمد تھا، مہک کا کزن۔ قاصر ابھی تک سو رہا تھا، لیکن مہک کا اس کمرے میں جیسے دم گھٹ رہا تھا، اس لیے ہال میں آ گئی تھی۔ سامنے سے آتے احمد کو دیکھ کر اس کے چہرے سے کالے بادل ہٹے تھے۔ ہاں، وہ اس کا ہمدرد تھا۔ کیسی ہو مہک؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ زبردستی شادی کرنے کی؟ احمد اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا نصیب اس شخص سے جڑا ہے۔ وہ مجھے بالکل پسند نہیں، لیکن پھر مجھے اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ کل سے وہ صرف رو ہی رہی تھی۔ احمد نے اس کے آنسو صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ قاصر خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا تھا۔ تم شاید بھول رہے ہو مہک میری بیوی ہے اور میرے علاوہ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا، ورنہ قاصر خان اسے جہنم کی سیر کراتا ہے۔ تم مجھے اپنی کزن سے ملنے سے نہیں روک سکتے، ایک رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ احمد بھی ضد پر آ گیا تھا۔ مہک تم کمرے میں جاؤ، قاصر نے حکم صادر کیا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ مہک میرا دماغ مت خراب کرو، تم جاؤ۔ وہ اس بات کا ذرا سخت لہجے میں بولا تھا۔ مہک ایک نظر احمد پر ڈالتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ قاصر نے ایک زوردار مکہ احمد کے جبڑے پر جڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ تم جو بھی کر لو، مہک کبھی تمہاری نہیں ہوگی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، اور دیکھنا ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر میرے پاس آئے گی۔ احمد شیطانی مسکراہٹ لیے بولا تھا۔ قاصر کا ہاتھ ایک بار پھر اٹھا تھا، لیکن اس بار احمد اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ یہ مت بھولو کہ ہاتھ میرے پاس بھی ہے، میں بھی اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں چپ ہوں تو بہتر ہے تم بھی اپنی حد میں رہو۔ آج تو میں جا رہا ہوں، لیکن بہت جلد مہک کو اپنا بنا لوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ احمد چیلنجنگ انداز میں بولتا وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن قاصر خان کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو مہک بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں رونق کے باعث سرخ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مہک نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آنسو دینے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں صاف کرے۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو یہ سب کرنے پر، ورنہ تم مجھے بہت عزیز ہو، تم سے محبت ہے۔ آج اس نے اقرار کیا تھا، اور میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم نے مجھ سے ہر حق چھین لیا،
لیکن خود سے نفرت کرنے کا حق نہیں چھین سکتے. میں مرتے دم تک تم سے نفرت کرتی رہوں گی. وہ غصے سے بولی تھی. قاصر کے دل کو کچھ ہوا تھا. اس نے بغیر سوچے ہی مہک کو اپنے سینے سے لگا لیا. مہک اسے دھکا دے کر خود کو اس سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قاصر کی گرفت سخت ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دیے. وہ دونوں 2 دن بعد حویلی واپس آ چکے تھے اور واپس آتے ہی قاصر کا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا اب احمد ان کے گھر میں ہی رہنے والا تھا. یہ اس کی چال تھی. مہک کیسی ہو تم؟ احمد مسکرا کر قاصر کو دیکھتا مہک کے پاس آیا. میں ٹھیک نہیں ہوں. مہک نے دل کی بات کہی تھی. میں سمجھ سکتا ہوں. تم کیسے ٹھیک ہو سکتی ہو ایک ایسے انسان کے ساتھ رہ کر جو تمہیں پسند ہی نہیں؟ خیر جو بھی ہوا وہ بہت برا ہوا تھا، لیکن اب میں آ گیا ہوں. دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا. مہک چلو کمرے میں. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ ڈالتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. قاصر خان آخر کب تک تم مہک کو مجھ سے دور رکھو گے؟ ایک نہ ایک دن تو میں اسے حاصل کر ہی لوں گا. آخر کو پورے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے. وہ احمد کی نیت ٹھیک نہیں لگتی تھی. مجھے تمہارے اس کزن سے بات کرنا بالکل پسند نہیں. تم آج کی بات اس کے آس پاس بھی نہیں دکھنی چاہیے. قاصر کی بات سن کر مہک کو غصہ آیا تھا. تم کہتے ہو تو میں سانس لینا بھی چھوڑ دوں، کیونکہ وہ بھی تمہیں پسند نہیں ہے. ہر بات پر اپنا حکم صادر کرتے ہو. کبھی خود کے علاوہ کسی اور کا بھی سوچ لیا کرو. مہک کی بات سن کر قاصر بس چپ رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ ٹیرس پر بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا. احمد آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا. اس نے ایک ہاتھ جیب میں مارا اور پھر بیٹھا رہا. تمہیں میں بتا دوں مہک میری ہے، سمجھے؟ احمد نے بات شروع کی. دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا. قاصر نے اسے ٹالنا چاہا. میں تمہیں حقیقت دکھا رہا ہوں، لیکن تم خود نہیں سمجھنا چاہتے. مہک احمد کی ہے. قاصر نے جلتا سگریٹ احمد کے پیر پر پھینکا تھا، جس سے اس کا پیر جل گیا تھا، اور اسی وقت احمد نے جیب سے چاقو نکال کر قاصر کے پیٹ میں مارا تھا. قاصر اس اچانک ہوئی حرکت سے حیران تھا. تم کبھی بھی میری مہک کو مجھ سے نہیں چھین سکتے. احمد ایک بار پھر چاقو قاصر کو مارا تھا. اس سے پہلے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہک تھی، جو کھلی ہوا کھانے کے لیے ٹیرس پر آئی تھی، اور یہ سب دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگنے والی تھی. جب اس نے قاصر کو دیکھا تو اس کا خون زمین کو سرخ کر رہا تھا. تو جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہاں پڑا ڈنڈا اٹھا کر اس نے احمد کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا اور وہ نیچے گر گیا. مہک قاصر کے پاس آئی. تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے بہت پیار سے پوچھ رہی تھی. اگر میری اس حالت سے تمہیں مجھ سے محبت ہو رہی تو میں مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، قاصر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. مہک نے روتے ہوئے اسے دیکھا. تم تو بچپن سے ہی مجھے پسند تھے، لیکن تمہاری ضد اور پابندیوں نے مجھے تم سے دور کر دیا. مہک ہٹو دور. احمد مہک پر وار کرنے والا تھا جب قاصر نے اسے دوسری طرف دھکا دیا اور احمد کے ہاتھ سے چاقو چھین کر اس کے ہاتھ پر مارا. لیکن پھر احمد نے ایک زوردار لات قاصر کے پیٹ پر ماری، جہاں پر چاقو سے زخم تھا. مہک یہ سب دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی. اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا. جب دادا جان اور باقی لوگ وہاں پر آ گئے تھے، انہوں نے احمد کو پکڑ کر دیوار سے لگایا ہوا تھا اور سائم ایمبولینس کو کال کر رہا تھا. قاصر کا کافی خون بہہ چکا تھا، جس وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا. مہک جو اس سے نفرت کی دعوے دار تھی، آج اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنی موت سامنے نظر آئی تھی. اسے ہسپتال لایا گیا تھا. ڈاکٹر نے اسے خطرہ بتایا تھا. سب لوگ بہت پریشان تھے. مہک کی حالت بھی بہت خراب تھی. وہ مسلسل روئی جا رہی تھی. اس سے خود پر غصہ آ رہا تھا. اس نے تو اس سے محبت کا اظہار کیا تھا، لیکن اس نے نفرت کے آگے کچھ نہ دیکھا تھا. وہ اٹھی اور مرے مرے قدم اٹھاتی آپریشن تھیٹر کے باہر رکی. وہ اس شیشے سے اندر جھانک رہی تھی. وہ مضبوط مرد کتنا بے بس لگ رہا تھا. اس کی یہ حالت دیکھ کر مہک رونے میں اور تیزی آ گئی تھی. وہ وہیں بیٹھتی جا رہی تھی، تبھی اچانک ڈاکٹر باہر آیا تھا. سب اس کی طرف لپکے تھے. پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، بس دعا کریں، ان کا بچنا ممکن نہیں لگ رہا. ڈاکٹر کی بات سن کر مہک بے ہوش ہو چکی تھی. وہ اپنے حواس کھو رہی تھی. اسے کمرے میں لیٹا دیا گیا تھا. انجیکشن دے دیا گیا تھا. ڈاکٹر پلیز میرے بچے کو بچا لیں. فرزانہ بیگم نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے منت کی تھی. آپ لوگ دعا کریں، باقی ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. آپریشن کرتے ڈاکٹرز کافی پریشان لگ رہے تھے. 15 منٹ بعد مہک کو ہوش آیا تھا. اس نے ہوش میں آتے ہی قاصر کا پوچھنے لگی تھی. کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر آئی تھی. آپ لوگوں میں سے مہک کون ہے؟ جی میں ہوں مہک. پیشنٹ بار بار آپ کا نام پکارا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ. مہک نرس کے ساتھ اندر آئی تھی. قاصر کی آنکھیں اد کھلی تھی. یہ وہ بمشکل ہی کھلی ہوئی تھا. اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہک کو اپنے پاس بلایا تھا. میں جانتا ہوں اب مشکل ہے میرا بچنا، لیکن جانے سے پہلے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تو مجھے معاف کر دینا. کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، میں تمہیں لے کر کافی حد تک ٹچ ہی تھا. مجھے بالکل بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ میری مہک کو کوئی اور دیکھے، اور میرے دل میں ایک ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے.
بس اس لیے میں نے تم پر اتنی پابندیاں عائد کی تھیں. پلیز مجھے معاف کر دو. بس کرو قاصر خان، تم ایسی معافی مانگتے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو. تم ہمیشہ حکم دیتے ہی اچھے لگتے ہو. غصہ کرتے روبدار شخصیت کے ساتھ یہ معافیا مانگنا تمہارا کام نہیں. مہک کے آنسو ٹوٹ کر قاصر کے ہاتھ پر گر رہے تھے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں رہوں یا نہیں، تم ہمیشہ میری ہی رہنا. کچھ نہیں ہوگا تمہیں، سمجھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر سے مجھے تنگ کرنے لگو گے. مجھے بھی تم سے لڑے بنا مزہ نہیں آتا. جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ بولتے ہی قاصر کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، ساتھ ہی مہک کا دل بھی بند ہو گیا تھا. ڈاکٹر پلیز دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے اسے، یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا. مہک کو سانس نہیں آ رہی تھی. آپ پلیز باہر جائیں، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. نرس زبردستی اسے باہر لے آئی تھی. وہ اپنے حواس کھو رہی تھی. اس کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے. قاصر خان، مہک تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی، یہ تم سے وعدہ ہے. مہک نے دل ہی دل میں عہد کیا. 2 گھنٹے گزر چکے تھے، آپریشن ابھی بھی جاری تھا. مہک کے آنسو سوکھ چکے تھے. وہ بے جان سی بیٹھی تھی. اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ مردہ لگ رہی تھی. ڈاکٹر باہر آیا. مبارک ہو، یہ تو میریکل ہو گیا. پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے. یا میرے مولا، شکر ہے تیرا، شکر ہے، الحمدللہ. مہک نے سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا. ڈاکٹر کیا میں اس سے مل سکتی ہوں؟ جی ابھی نہیں، انہیں ہوش آ جائے پھر مل سکتی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سب جا کے مہک کو ہوش آیا تھا. وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی. اس کا قاصر اب ٹھیک تھا. ہاں وہ سب ٹھیک تھا. مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، اس نے سائڈ میں آ کر سائم سے کہا تھا. لیکن بھابھی وہ جگہ آپ کے جانے کے قابل نہیں ہے. سائم میرا جانا ضروری ہے، چلو میرے ساتھ، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی. ٹھیک ہے بھابھی. وہ مان گیا تھا. کچھ دیر میں وہ لوگ ایک کال کوٹری کے اندر کھڑے تھے. ان کے سامنے زخمی احمد بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا. مجھے لگا تھا تم اچھے ہو. میں قاصر کو غلط، تمہیں صحیح سمجھتی تھی، لیکن میں غلط تھی. قاصر تو وہ ہے جس کا مقابلہ کسی سے نہیں. وہ ایک ایسا انسان ہے جس نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا. ایک تم ہو جس نے میرے قاصر کو مارنے کی کوشش کی. مہک پاگل ہو رہی تھی. اس نے وہاں پڑا گلاس اٹھا کر احمد کی طرف پھینکا تھا. اگر احمد نیچے نہ ہوتا تو شاید اس کا سر پھٹ جاتا. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اس نے احمد کے بال مٹھی میں لے لیے تھے. دور ہٹو. احمد نے اسے دھکا دیا. ابھی تو تم نے مجھے جانا ہی کہا ہے. دیکھو میری بات مان لو، میری ہو جاؤ، پھر میں تمہارے قاصر کو کچھ نہیں کروں گا. اگر تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا تو پھر یہ جیل بھی مجھے نہیں روک سکتی تمہارے قاصر کو مارنے کے لیے. اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا. خبردار جو میرے قاصر کے آس پاس بھی گئے تو میں تمہیں زندہ کاٹ دوں گی. مہک اسے اور برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہاں سے نکل آئی. بھابھی آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. آپ اپنی حالت دیکھے کافی ڈری بھی لگ رہی ہیں. سائیں مجھے قاصر کی فکر ہو رہی ہے. یہ احمد مجھے پاگل لگ رہا تھا. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں قاصر کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا. وہ دونوں جلدی سے ہسپتال کے لیے نکلے تھے. قاصر کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا تھا. اس نے پہلا نام ہی مہک کا پکارا تھا. امی جان، مہک کہاں ہے؟ اس سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. پتہ نہیں بیٹا، ابھی تو یہیں پر تھی، اور سائم بھی نہیں ہے. یہاں پر سب لوگ ہی فکر مند ہو رہے تھے. آپ لوگ کو نہیں پتا تو کہاں ہے وہ دونوں؟ قاصر غصے سے چلایا. وہ اپنی کینولا اتارنے لگا تھا جب مہک نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا. میں یہاں ہوں اور ٹھیک ہوں. تم یہ کیا کرنے والے تھے؟ شکر ہے تم دونوں ٹھیک ہو. کہاں چلے گئے تھے بغیر بتائے؟ مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی. مہک نے سائم کی طرف دیکھ کر گردن ناؤ میں ہلائی تھی اور پھر بولی، ہم لوگ بس ایسے ہی باہر گئے تھے. میرا یہاں دم گھٹنے لگا تھا اس لیے بس. کیا ہوا تمہیں؟ اب کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ قاصر خان پریشان ہو گیا تھا. وہ خود جو موت سے مل کر آیا تھا اسے اپنے سے زیادہ اپنی مہک کی فکر تھی. اب ٹھیک ہے. تم بتاؤ کیسے ہو تم؟ تم نے تو ہم سب کو ڈرا ہی دیا تھا. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی. تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں. وہ مسکرا کر بولا تھا. دیکھا تمہیں درد ہو رہا ہے نا؟ بس زیادہ بات نہ کرو، میں یہیں پر ہوں تمہارے ساتھ. وہ وہاں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی. ان دونوں کو بات کرتا دیکھ کر باقی سب لوگ باہر چلے گئے تھے. قاصر نے اسے نیچے ہونے کے لیے اشارہ کیا تھا. مہک نہ سمجھی سے اس کے قریب ہوئی. قاصر خان نے اس کی پیشانی پر اپنا لفظ چھوڑا تھا. مہک شرما کر ڈر سے چکا گئی. اب میں کبھی بھی تم پر پابندی نہیں لگاؤں گا. جہاں جانا ہے تم جاؤ. میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ. بس بھول جاؤ ان باتوں کو اور ہمیشہ مجھ پر ایسی ہی پابندیاں لگاتے رہنا، ورنہ میں بگڑ جاؤں گی. مہک مذاق کرتی بھی بولی. وہ دونوں ہی آج ایک دوسرے سے اپنی محبت ظاہر کر رہے تھے. رات ہو گئی تھی. قاصر دوائی کے زیر اثر نیند میں تھا، لیکن مہک کو نیند نہیں آ رہی تھی. اسے احمد کی باتیں سونے نہیں دے رہی تھی. اسے لگ رہا تھا اگر وہ سو گئی تو احمد وہاں آ کر
کاسر کے ساتھ کچھ بہت غلط کر سکتا تھا، اس لیے وہ صوفے کی بیٹھی کاسر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ محبت بھی کتنی عجیب ہے، جب ہو جاتی ہے تو وہی انسان ہمارے جینے کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن تھکن اور ٹینشن کی وجہ سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر وہ چیخ کر اٹھی تھی۔ اس کی چیخ سے کاسر کی نیند کھل گئی تھی۔ کیا وہ مہک؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مہک اس کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے بہت بڑا خواب دیکھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی تھی۔ آسر نے اپنا ایک ہاتھ اس کے گرد پھیلایا۔ میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، دیکھو ہم دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، تم تو شیرنی ہو، پھر کیسے ڈر سکتی ہو؟ مجھے اپنا ڈر نہیں، مجھے تمہارے کھو جانے سے خوف آتا ہے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ کاسر کے لیے تو یہ کسی خوشی سے کم نہیں تھا کہ مہک کو اس کے کھو جانے سے ڈر لگتا تھا۔ اچھا، یہاں پر سو جاؤ میرے ساتھ، بالکل پاس۔ پھر میں کہاں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہی تو ہوں، تمہیں تنگ کرنے کے لیے۔ مہک بھی اس کے پاس ہی لیٹ گئی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی احمد کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اگلی صبح جب ان دونوں کی آنکھ کھلی تو گھر والے وہاں موجود انہیں اپنی پوزیشن دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ وہ دونوں اتنے قریب سو رہے تھے۔ مہک جلدی سے اٹھ کر دور ہوئی تھی۔ اب کیسے ہو قاصر؟ فرزانہ بیگم اس کا ماتھا چوم کر پوچھنے لگی۔ امی جان، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر جانا چاہتا ہوں۔ قاصر، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں تک تمہیں ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ قاصر نے برا سا منہ بنایا تھا، جسے دیکھ کر مہک کو بہت پیار آیا تھا اپنے شوہر پر۔ مہک بیٹا، سب تم لوگ گھر چلی جاؤ، کچھ دیر کے لیے آرام کر لو، فریش بھی ہو جاؤ گی۔ فرزانہ بیگم نے اس سے کہا تھا۔ نہیں تائی امی، میں ٹھیک ہوں، ایسے کیسے جاؤں گھر، کافی تھک گئی ہوگی، تم رات بھی ساری رات ٹھیک سے نہیں سو پائی۔ قاصر نے اس سے کہا تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں یہیں پر ہی رہوں گی۔ اسے قاصر سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں جانا تھا، لیکن قاصر نے ضد میں آ کر اسے گھر بھیج دیا تھا۔ سائم، ادھر آؤ میرے پاس۔ سائم آج دن میں اس کے ساتھ رہنے والا تھا۔ جی بھائی کہیں، کل تم اور مہک کہاں گئے تھے؟ بھائی بھابھی نے بتایا تو تھا آپ کو کہ ہم لوگ باہر گئے تھے۔ میں مہک کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہی تھی، تم سچ سچ بتاؤ۔ بھائی ہم لوگ پولیس اسٹیشن گئے تھے، میں نے بھابھی کو منع بھی کیا تھا، لیکن وہ بھی آپ کی طرح بہت ضدی ہیں، کسی کی نہیں سنتی۔ سائم بیچارہ گھبرا گیا تھا۔ وہاں پر کیا ہوا، ایک ایک بات سچ بتاؤ۔ قاصر کے کہنے پر سائم ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر قاصر دل کھول کر مسکرایا تھا۔ میری شیرنی، وہ آہستہ سے بولا۔ واقعی میں وہ میرے لیے اس سے لڑنے گئی تھی؟ جی بھائی، بھابھی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اب سمجھ آیا وہ مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے احمد کی باتیں ڈرا رہی تھی۔ احمد کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے میری مہک کو ڈرایا ہے۔ مہک گھر تو آ گئی تھی، لیکن اسے ایک پل کو بھی سکون نہیں تھا۔ وہ سوئی بھی نہیں تھی، اس کا سارا دھیان قاصر پر تھا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ جب بہت چاہنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ ہسپتال کے لیے نکل آئی۔ قاصر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جب مہک اسے آتی دکھائی دی۔ اس نے فون پر بات ختم کر کے فون بند کیا۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ اگر تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ مہک واپس مڑی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، مجھے لگا تھا تم آرام کرو گی، شاید آج نہ آؤ۔ قاصر نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ تمہیں تو بخار ہے۔ اس نے جلدی سے اس کا ماتھا چیک کیا تھا۔ نرس، نرس، اسے بخار ہے، آپ جلدی سے اس کا چیک اپ کریں۔ قاصر، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی چیک اپ نہیں کروانا۔ مہک نے منع کیا۔ دیکھو مہک، میں اپنے پہلے والے روپ میں آ گیا ہوں نا، تو تم پھر سے اجنبی ہو جاؤ گی، اس لیے چپ چاپ اپنا علاج کرواؤ۔ وہ قاصر کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتی نرس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہیں بخار میں میری فکر اور پریشانی کی وجہ سے ہوا ہے، میں تمہاری ہر تکلیف کا بدلہ لوں گا اس احمد سے۔ قاصر کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا تھا۔ 4 دن بعد قاصر ضد کر کے ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر آ گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا مہک کا انتظار کر رہا تھا، جو اس اکیلے کھانے لینے گئی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ کافی حسین لگ رہی تھی۔ قاصر خان نے سانس روک کے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابھی نہیں لگ رہی میں؟ مہک نے خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا حسین کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ قاصر کے لفظوں سے وہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ شرم سے ہوتے گلابی گال تمہاری خوبصورتی کو اور بڑھا رہی ہیں۔ قاصر خان نے آج تاریخ میں کنجوسی نہیں کی تھی۔ مہک اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اسے کھلانے لگی، جب قاصر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ تم میری ہو، صرف میری۔ جی، مہک صرف قاصر خان کی ہے۔ مہک نے بھی اس کی بات ہاں میں ہاں بولی تھی۔ ان کی زندگی اب خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ اب ان کے بیچ کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی۔
باقی یہ ہلکی پھلکی نوک جھوک تو بیوی شوہر کے رشتے کی شان ہے۔ آج صبح سے ہی مہک کو کمزوری ہو رہی تھی، اسے الٹی بھی ہو رہی تھی۔ چلو مہک میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس، اب تمہاری ضد نہیں چلے گی، حالت دیکھو اپنی کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ قاصر نے اب کی بار اس کی ایک نہیں سنی تھی، وہ اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے آیا تھا۔ آج ان کی شادی کو سال ہونے والا تھا۔ ماشاء اللہ مبارک ہو قاصر خان، آپ کی بیوی پریگننٹ ہے، اور وہ بھی ماشاء اللہ سے جڑواں بچوں کی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی مہک نے شرما کر سر جھکا لیا تھا۔ قاصر کی تو جیسے خوشی کی حد نہ تھی۔ ڈاکٹر کیا آپ سچ بول رہی ہیں؟ جی بالکل سچ۔ قاصر نے خوشی سے مہک کی طرف دیکھا تھا، جو شرماتی نظروں سے نیچے جھکا کے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں گھر آئے تو سب کو بات بتائی، سبھی بہت خوش تھے، سب نے ان دونوں کو نظر اتاری تھی۔ مہک اب تمہیں اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا، میں ہوں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے، قاصر نے محبت بھری نظروں سے مہک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ 2 ہفتے بعد قاصر اب آفس کا سارا کام گھر سے کرتا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مہک کو خود سے دور نہیں کرتا تھا، وہ اس کا بالکل چھوٹے بچے جیسا خیال رکھتا تھا۔ قاصر تم میری عادتیں بگاڑ رہے ہو، ایسے تمہیں کوئی کام کرنے کی نہیں رہوں گی، آلسی ہو جاؤں گی۔ تمہیں کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر میں پہلے سے کافی ملازمین ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اور بھی رکھ لیں گے، لیکن تمہیں کام نہیں کرنا۔ چلو منہ کھولو۔ قاصر مجھے اور نہیں کھانا، اور سیب ویسے بھی مجھے نہیں پسند۔ مہک نے منہ بنایا تھا۔ دیکھو اگر تم ٹھیک سے نہیں کھاؤ گی تو بچے بھی بھوکے ہوں گے، چلو منہ کھولو۔ وہ اس کی بات نہ مانتا اسے کھلانے لگا تھا۔ اس کا موبائل بج رہا تھا، کسی بزنس پارٹنر کی کال تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور مہک کو فروٹس کھلاتا رہا۔ لیکن میں نہیں آ سکتا، میری بیوی کو اس وقت میری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے آپ یہ ڈیل کینسل کر دیں، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ ایسے کیسے کینسل کر دیں؟ آپ فکر نہ کریں قاصر آ رہی ہیں۔ مہک نے اس سے فون لے کر خود بات کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اگر تم ایسے کرو گی تو مجھے مریضوں والی فیلنگس آنے لگیں گی، لیکن مجھے تم سے دور نہیں جانا، قاصر نے فوراً سے کہا تھا۔ ہاں تو صرف کچھ وقت ہی تو کام ہے، پھر تم میرے پاس آ جانا، لیکن یہ میٹنگ ضروری ہے، تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی باقی گھر والے تو ہیں ہی یہاں پر۔ ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ قاصر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ مہک اپنا موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی تھی، پر 5 منٹ بعد قاصر اس کو کال کر دیا تھا اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے۔ ہیلو میری جان، اب میں میٹنگ کے لیے جا رہا ہوں تو کچھ دیر کے لیے میں تم سے بات نہیں کر سکوں گا، اس لیے اپنا بہت خیال رکھنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ جی ٹھیک ہے، تم میٹنگ پر دھیان دو۔ جب کچھ دیر گزری تو مہک کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا تھا۔ وہ اپنی نیند کی وادی میں جائی تھی جب احمد نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ایسے ہی پکڑا تھا کہ تم نے اپنے آس قاصر کی وجہ سے میرے بالوں سے چھوڑو میرے بال، تم کیسے آئے یہاں پر؟ میں نے تم سے کہا تھا نا میں نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ وہ اس کا جبڑا پکڑ کر غرایا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ بھی چلا رہی تھی۔ قاصر خان بہت اچھا ہوگا تمہارے ساتھ جب تم بھی میری طرح اپنی محبت کا ترسو گے۔ اس نے مہک کو زمین پر پھینکا تھا۔ وہ پیٹ کے بل نیچے گری تھی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں درد اٹھا تھا۔ قاصر کو میٹنگ کے دوران کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار مہک کا فون ملایا تھا لیکن کال نہیں پک ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کا دل اور بھی زیادہ ڈر رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے تک آیا تھا لیکن کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مہک تم ٹھیک ہو نا؟ دروازہ کھولو۔ اندر سے کوئی آواز نہ پا کر اس نے دروازہ توڑا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس کا سانس بند ہونے لگا۔ احمد مہک کی گردن کو چاقو رکھے بیٹھا تھا۔ قاصر نے وہی چاقو چھین کر احمد کو مارا تھا جس کی وجہ سے وہ بے جان ہو کر زمین بوس ہوا تھا۔ مہک جلدی سے آنکھیں کھولو۔ وہ اس کی گال تھپتھپا رہا تھا لیکن مہک آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر ہسپتال روانہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر پلیز میری مہک کو کچھ نہیں ہونے دیجیے گا۔ وہ پریشان سا کھڑا ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگا۔ ساری میری غلطی ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا مہک کو یوں اکیلا چھوڑ کر۔ احمد وہیں پر دم توڑ گیا تھا۔ قاصر کو خود کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئی تو ان کا چہرہ اداس تھا۔ کیا ہوا ڈاکٹر، مہک کیسی ہے؟ جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کے بچوں کو نہیں بچا سکیں، ان کا مس کیریج ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر قاصر نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ جتنے خوش تھے وہ لوگ اپنے بچوں کے لیے، کیا کیا نہیں سوچا تھا ان لوگوں نے۔ وہ اپنے مرے مرے قدم اٹھاتا مہک کے پاس آیا تھا، وہ جو سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ میں بہت بری ماں ہوں، میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکی، مجھے مر جانا چاہیے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مہک خود کا گلا دبانے لگی تھی۔ قاصر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر خود کو تھپڑ مارے تھے۔ سب میری غلطی ہے، میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر گیا تھا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، قاصر نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مہک اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی۔
میرے بچے، وہ تو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ میری جان، جو اللہ کی مرضی، اب بس کرو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ دونوں ہی ٹوٹ چکے تھے۔ ماں باپ کے لیے ان کی اولاد کا غم سب سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ہی اس غم سے گزر رہے تھے۔ احمد گزر چکا ہے، اس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے، وہ خود بھی نہیں بچا، اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو اس نے ہمارے ساتھ کیا۔ اب کیا فائدہ، مجھ سے میرے بچے تو چھن گئے۔ مہک کا دکھ بڑا تھا، قاصر نے اسے کھینچ کر زور سے اپنے سینے سے بھیج لیا تھا۔ میری جان، تم یوں مایوس نہ ہو، انشاءاللہ میرا بہت جلد ہمیں اس خوشی سے نوازے گا۔